بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 67، غزوات کی ابتدا اور قبلہ کی تبدیلی۔ وہ 9 ہدایات سن کر یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ 2 یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے، انہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد انہیں پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس شہر یعنی مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت اور گواہی سے متعلق بتائیے۔ ان کے سوال پر سورہ آل عمران کی آیت 19 نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کا مالک ہے کہ اعتدال کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ یہ آیت سن کر دونوں یہودی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک اور بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام حسین بن سلام تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی قینقاع سے تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، یہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے گھر گئے، اپنے اسلام لانے کی تفصیل گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، آپ یہ بتائیں، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس وقت لوگ پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے، اس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہوا اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ان یہودیوں ہی میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا۔ یہ بات ذرا وضاحت سے سمجھ لیں، مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اندر سے وہ یہودی ہی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا ہے۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔
انہی منافقوں میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جیسا کہ آئندہ چل کر آپ پڑھیں گے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ بعض روایات کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت، بلکہ دامن بچائے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام یعنی قابل احترام مہینوں میں جنگ نہ کریں۔ قابل احترام مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ تھا۔ اس غزوہ کو غزوہ بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا۔ اس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے۔ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ ربیع الثانی 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس قافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔ قافلے میں 2500 اونٹ تھے، ان پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوات کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام غزوہ بوات پڑا۔ لیکن بوات پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بغیر ہی واپس تشریف لے آئے۔ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریشی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا بہت مال و اسباب شامل کر رکھا تھا۔ غرض مکہ کے سبھی لوگوں نے اس میں مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھے، 1000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 27 آدمی بھی ہمراہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 150 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کے مقام تک پہنچے۔ اس غزوے میں بھی اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔
اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار ہوا، سب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے۔ عشیرہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سفر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عشیرہ سے واپس ہوئے تو چند دن بعد ہی ایک اور مہم پیش آ گئی۔ ایک شخص کرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے، اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ کرز بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا اور اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے وقت آیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر یہ آرزو اس لیے تھی کہ یہودی کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھا کرتے۔ ان کی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ یہ نماز جس مسجد میں ہو رہی تھی اس کا نام مسجد قبلتین ہے۔ سیرت کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔